اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم این الطالب بدم المقتول بکربلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ کے سامنے میں سید حسن جواد زیدی کربلا مقدس سے بعنوان 40 سے ظہور تک آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ مشی ہو رہی ہے، آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، اور یقیناً میں نے جو ایک جملہ پڑھا ہے، این الطالب بدم المقتول بکربلا، یہ مشی جو ہو رہی ہے وہ اس ظلم کے سبب میں ہو رہی ہے جو سرزمین کربلا میں ہوا تھا۔ امام حسین نے جو ظلم کا سامنا کیا تھا اس کا سبب ہے یہ مشی۔ اس کی یاد میں یہ مشی 40 کی ہو، چاہے عاشوراء کی ہو، چاہے عرفہ کی ہو، اور یہ 40 کی مشی اور دیگر مشی اس وقت تک جاری و ساری رہیں گی کہ جب تک مومنین کے دلوں میں حرارت محبت امام حسین باقی ہے، اور اس حرارت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ اور جو آپس میں رابطے کی بات کی جائے، جیسا کہ موضوع گفتگو ہے 40 سے ظہور تک، تو یہ 40 کی مشی سبب ہے اس ظلم کا، لیکن یقیناً اگر ظلم ہوا ہے تو اس کا بدلہ لینے والا بھی کوئی نہ کوئی ہے، اور وہ بدلہ لینے والے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ اس لیے کہ امام حسین مظلوم تھے، لیکن امام زمانہ منصور ہوں گے۔ امام زمانہ جب ظہور کریں گے تو وہ تمام ظالمین جنہوں نے امام حسین پر ظلم کیا تھا، ان کے چاہنے والوں پہ ظلم کیا تھا، ان ایک ایک سے بدلہ لیں گے۔ اور دیکھیے امام حسین کی قربانی جو کربلا کے میدان میں تھی، امام حسین نے کس وجہ سے اتنی عظیم قربانی دی تھی؟ وہ وجہ تھی اسلام کو بچانے کے لیے۔ اگر امام حسین وہ عظیم قربانی نہ دیتے تو ناظرین آج کائنات میں اسلام زندہ نہ ہوتا، اس لیے کہ قربانی امام حسین نہ ہوتی تو آج لوگ یہ بھی نہ جانتے کہ شراب حرام ہے یا حلال ہے۔ اگر کربلا میں امام حسین عظیم قربانی نہ دیتے تو نہ جانے کتنی ایسی حرام چیزیں ہیں جو اسلام میں شامل ہو جاتی، جیسا کہ دوسرے مذاہب میں شامل ہو چکی ہیں۔ لیکن اگر رابطے کی بات کریں تو امام حسین نے کربلا کی عظیم قربانی دے کر اسلام کو تو بچا لیا۔ اب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ شراب حلال ہے، اب کوئی نہیں یہ کہے گا کہ زنا حلال ہے، اب کوئی یہ نہیں کہے گا جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب حلال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے ایک مہر لگا دی کہ جو اس وقت حلال محمدی تھا وہ حلال ہے، جو اس وقت حرام محمدی تھا وہ حرام ہے، اس وقت جو حلال تھا وہ اب حرام نہیں ہو سکتا، اس وقت جو حرام تھا وہ اب حلال نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ امام حسین نے مہر لگا دی۔ اب رابطے کی بات کریں تو ہم نے کائنات میں دیکھا کہ امام حسین نے اسلام تو بچا لیا، لیکن کائنات میں ہم کو اس کی جھلک بہت کم نظر آتی ہے کہ لوگ اسلام کے اس راستے پر چلیں کہ جس کو امام حسین نے بچایا ہے۔ تو رابطہ ملاحظہ فرمائیے کہ یہ مقصد کامل اس وقت ہوگا کہ جب ہمارے امام ظہور کریں گے۔ گویا جو کربلا میں امام حسین نے اسلام کو بچایا تھا، اس کو عملی جامہ پوری کائنات کے لوگوں میں اس وقت پہنایا جائے گا جب امام ظہور کریں گے۔ جب امام ظہور کریں گے تب پوری کائنات میں آپ کو وہ اسلام کی حقیقی جھلک ملے گی
آج تو آپ کو پھر بھی کائنات میں بہت سے مقامات پر حرام کام نظر آئیں گے، لیکن جن کو امام حسین نے کربلا کے میدان میں جس اسلام کے خوبصورت قوانین کو بچایا تھا، اس خوبصورت قوانین کا عملی جامہ اس وقت تمام لوگ پہنیں گے کہ جب کائنات میں امام زمانہ کا ظہور ہوگا۔ اور ظہور کا جب عالم ہوگا تو کس اعتبار سے امام ظہور کریں گے، اور کائنات کا عالم کیا ہوگا، کائنات کتنی بہتر ہو جائے گی، اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پوری کائنات میں کوئی بھی آپ کو فقر و فاقہ کا شکار نہیں ملے گا۔ یہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد کے حالات میں سے ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ میں بھوکا ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے غذا نہیں ہے۔ آئیے اس کا رابطہ یہاں پہ اربعین میں دیکھیں، ذرا اربعین کی صفوں میں دیکھیے، آپ کو کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کوئی کھانے دینے والا نہیں ہے۔ یہ اربعین کے جو ایام چل رہے ہیں، یہ مختصر سا ایک نظارہ ہے، مختصر سا ایک نظارہ ہے کہ جو ظہور امام کے بعد پوری کائنات میں شائع ہو جائے گا۔ نہ کسی کو بھوک کی پریشانی ہوگی، نہ کسی کو پیاس کی پریشانی ہوگی، نہ کسی بھی طرح کی پریشانی ہوگی۔ یہاں تک کہ کہا گیا ہے احادیث میں کہ لوگ صدقہ و خمس و زکوٰۃ کے پیسہ لیے گھوم رہے ہوں گے کہ کوئی لے لے، لیکن کوئی ان کو ملے گا نہیں، کوئی مستحق ملے گا نہیں جو وہ لے، کیونکہ سب الحمدللہ غنی ہوں گے اور سب کے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ وہ الحمدللہ اپنی غذا کا انتظام کر سکیں اور دیگر واجبات ادا کر سکیں۔ اب یہ اربعین کا اور ظہور امام کا رابطہ ہے، ان صفوں میں آپ اس کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ اب دوسری بات، امام حسین نے جو قربانی دی ہے، اور یہ امام حسین کے جو چاہنے والے مشی کر رہے ہیں، زیارت کے لیے آ رہے ہیں، اس زیارت کی عظمت ناظرین آپ جانتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ بھوکے رہ جاؤ لیکن زیارت امام حسین نہ چھوڑنا۔ امام صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ نمک روٹی کھا کر زندگی گزار لینا، لیکن زیارت امام حسین نہ چھوڑنا، زیارت امام حسین ترک نہ کرنا۔ یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو اس بات کا کہ تمہاری ہو سکتا ہے جان چلی جائے، پھر بھی اس ڈر سے تم زیارت امام حسین نہ چھوڑنا، تم امام حسین کی زیارت کرنا۔ اور یہ اربعین کی مشی ہے، یہ جو اتنی تاکید دی گئی ہے ناظرین، یہ اس وجہ سے دی گئی ہے کہ یہ آمادگی ہے امام زمانہ کے انصار بننے کے لیے، اس لیے کہ حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی بھی حال میں آپ کو زیارت امام حسین نہیں چھوڑنی ہے، اسی طرح سے کسی بھی حال میں آپ کو نصرت امام زمانہ کو ترک نہیں کرنا ہے۔ جیسے یہاں پر آپ اربعین کی صفوں میں دیکھیں گے، لبیک یا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، ویسے ہی جب امام زمانہ ظہور کریں گے تب لبیک یا مہدی کی صدائیں ظاہر ہیں۔ اور یہی اربعین کی صفیں، ایسا نہیں ہے کہ اس اربعین کی مشی میں تکالیف نہیں ہوتی ہیں، انسان اتنی دور سے پیدل چل کے آتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن کیا یہ آمادگی ہے امام زمانہ کے ظہور کی تیاری کی؟ اور یہ پریشانی وہ بات الگ ہے کہ اس کے حقیقی معنی اگر کوئی جانتا ہے تو اس کے لیے پریشانی بھی رحمت بن جاتی ہے، کیونکہ یہ اربعین کی مشی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے، یہ زائرین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب اپنے قدموں کو بڑھاتے ہیں تو نہ جانے کتنی ہزار گناہ ان کے معاف ہو جاتے ہیں، نہ جانے کتنی ہزار نیکیاں تاریخ میں وارد ہوتا ہے، 70,000 ان گنت نیکیاں واقع نجف سے کربلا یا بصرہ سے کربلا جو بھی زائرین چل کر آتا ہے ان کی تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا حقیقی سبب یہ ہے کہ جب ہم یہ مشقت اٹھاتے ہیں اور جیسا کہ احادیث کے اعتبار سے عمل کرتے ہیں کہ ہر حال میں امام حسین کی زیارت کرنا ہے، یہاں پر رک کے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ
اگر اس زمانے میں امام کا ظہور ہو جائے ناظرین کرام تو آپ کیا کریے گا؟ آپ اگر یہ سوچئے کہ ہمارے پاس فلائٹ کے پیسے نہیں ہیں، ہم کیسے جائیں گے مکے، ہم کیسے جائیں گے مسجد کوفہ؟ تو دیکھیے اگر امام کا ظہور ہوتا ہے تو ناظرین یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کو ہمیشہ کوشش کرنا ہے. اگر آپ کے پاس جہاز کے پیسے نہیں ہیں، فلائٹ سے جانے کے پیسے نہیں ہیں، تو آپ پیدل جانا شروع کر دیجئے، آپ پیادہ جانا شروع کر دیئے، امام کی طرف بڑھنا شروع کریے. اس لیے کہ روایت میں ظاہر ہوتا ہے کہ مومنین چشم زدن میں امام کے پاس پہنچ جائیں گے. چشم زدن میں ایسے ہی نہیں پہنچیں گے، جب تک ارادہ نہیں کریں گے نہیں پہنچیں گے. اگر آپ یہی سوچ کے خاموش بیٹھ جائیں گے کہ کہاں مکہ، کہاں کوفہ اور کہاں ہم ہندوستان یا پاکستان میں بیٹھے ہیں، ہمارے پاس تو جہاز کے پیسے نہیں. میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، اور وہ زمانہ کوئی بھی ہو، کوشش آپ کو جاری رکھنی ہے. جیسے کہ زیارت امام حسین کے بارے میں تاکید کی گئی ہے، کسی بھی حال میں کوشش جاری رکھو، چاہے فاقہ کر کے ہو، چاہے بھوکا رہ کے ہو، چاہے خوف کے عالم میں ہو، کوشش جاری رکھو. جب کوشش جاری رکھو گے تو یہ زیارت تک پہنچ جاؤ گے، اس مقدس بارگاہ تک پہنچ جاؤ گے. ویسے ہی وہی چیز ہے ظہور امام میں، جب امام کا ظہور ہو تو آپ کو کوشش کرنی ہے، اور یہ امام کا کمال ہوگا کہ اگر آپ کوشش کریں گے تو امام کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے، امام کی نصرت میں پہنچ جائیں گے. اور ناظرین یہ اربعین کا جو آپ ہجوم دیکھ رہے ہیں اس کی بہت عظمت ہے. یقیناً اربعین محب امام حسین کا مجمع ہے، لیکن احادیث میں وارد ہوتا ہے کہ آپ اس سفر میں آئیے، اور آنے کے بعد اگر آپ نے اپنے کردار کو نہیں سنوارا تو کہیں نہ کہیں اس اربعین کا یا اس زیارت کا مقصد پورا نہیں ہوگا. اور تاریخ میں ملتا ہے کہ دیکھیے یہ اربعین جو جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ آمادگی ہے ظہور امام کی، امام کی نصرت کے لیے تیار ہونے کے لیے یہ آمادگی ہے. آپ اربعین کو کما حق کہو انجام دیں گے، جیسے زیارت کرنا چاہیے اور جیسے زیارت کا اثر آپ کے اندر ہونا چاہیے، تو یقینی معنوں میں آپ شیعہ بن جائیں گے. اس لیے کہ یہاں پر محبین کا مجمع ہے، محب ہونا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے. اور اربعین کی حقیقی کامیابی یہ ہے کہ یہاں پر آپ مشی کرنے آئے ہیں تو آپ جب جائیے تو اپنے کردار کو ایسا بنا لیجئے کہ جیسا ایک شیعہ کا کردار ہوتا ہے، شیعہ جو اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے. اور دیکھیے اگر آپ اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو نہیں بدلیں گے تو یقیناً جب امام کا ظہور ہوگا تو آپ کو بھی سختی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے لیکن روایتوں سے ظاہر ہوتی ہے. اس لیے کہ روایت میں ملتا ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کی وجہ سے کچھ مومنوں کو بھی زحمت ہوگی. اور جیسا کہ ملتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، ایران کے عالم دین ہیں جن کا نام ہے محمد باقر، جو کہ مشہور ہیں وحید بہبہانی کے نام سے. تقریباً 350 سال پہلے وہ اس کائنات میں تھے اور ایران میں تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، اور وہ کربلا میں ان کا انتقال ہوا تھا. عالم دین وہ ایران میں بہت بڑے تھے، لیکن کسی وجہ سے ان کو ایران چھوڑنا پڑا اور کربلا کی طرف آ گئے، عراق کی طرف آ گئے. ظاہر سی بات ہے اس وقت سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا. اگر کوئی بہت بڑا عالم ہوتا ہے تو ایسا نہیں تھا کہ پورے عالم میں مشہور ہو جائے. تو جب عراق میں آئے تو جو مقام ان کو ایران میں حاصل تھا، جتنے مقبول وہ ایران میں تھے، وہ مقبولیت ان کو یہاں نہیں ملی فوری طور پر. تو عالم دین تھے، یہاں پہ آئے، چھوٹی سی مسجد میں نماز پڑھانے لگے. ان کا دستور یہ تھا کہ ہر نماز کے بعد کچھ احادیث بیان کیا کرتے تھے. اور ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے احادیث میں امام زمانہ کی مناسبت سے یہ حدیث بیان کی
یہ احادیث بیان کی کہ جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو کچھ مومنوں کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے، کچھ مومنوں کو بھی پریشانی ہو سکتی ہے۔ وہاں پر جو محبین بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے جو مسجد کا متولی تھا، جو مسجد کا مین آدمی تھا، اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کو غصہ بھی آیا کہ ہمارے امام کی وجہ سے ہم کو اتنی پریشانی ہوئے گی، ہم کو زحمت ہو جائے گی امام کے ظہور کے بعد۔ اس کو اس بات پر یقین نہیں آیا، اور اتنا اس کو غصہ آیا اس بات پر کہ اس نے عالم دین کو جناب محمد باقر وحید بہبہانی کو مسجد سے نکال دیا، یہ کہتے ہوئے کہ آپ کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی ہے، آپ اس لائق نہیں ہیں کہ آپ نماز پڑھائیے۔ بہت بڑے عالم دین تھے۔ وہ اپنے گھر میں گئے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ان عالم دین کا دروازہ کے کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ دروازے کو کھولا تو دیکھا وہی متولی آیا ہوا ہے، اور وہ عالم دین کے منہ کے اوپر تھوکتا ہے۔ اتنے بڑے آیت اللہ وحید بہبہانی کے منہ پہ تھوکتا ہے، اور تھوکنے کے بعد یہ کہتے ہوئے چلا جاتا ہے مجھے شرم آتی ہے آپ کے اوپر کہ آپ ایک عالم دین ہو کر ایسی بات کرتے ہیں، اور آج مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کا عقیدہ کیسا ہے، اور یقیناً میں نے جتنی بھی نماز آپ کے پیچھے پڑھی ہے میں اس کی قضا کروں گا، اس لیے کہ مجھے یہ قبول ہی نہیں ہے کہ میں آپ جیسی سوچ رکھنے والے عالم کے پیچھے پڑھی گئی نماز کو اپنے نامہ اعمال میں شمار کروں۔ عالم دین بہت غمزدہ ہو گئے اور دروازہ بند کیا اور خوف کے عالم میں بیٹھ گئے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اتنے میں پھر سے دق الباب کی آواز آئی۔ اب عالم دین ڈرتے ہوئے دروازے کو کھولتے ہیں۔ جیسے ہی دروازے کو کھولا کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص پھر سے آیا ہوا ہے، اور عالم دین کے قدموں پہ گر جاتا ہے، اور قدموں پہ گر کے کہتا ہے کہ اے عالم دین مجھے معاف کر دیجئے۔ عالم دین نے کہا تم معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ تو ایک مرتبہ کہنے لگے کہ اے عالم دین، میں جب یہاں سے گیا تھا تو میں اپنے بستر پہ لیٹا سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے جتنی نمازیں آپ کے پیچھے پڑھی ہیں ان کو میں دوبارہ پڑھوں گا، تو میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی، اور میں نے کیا دیکھا کہ ظہور امام ہو گیا، اور ظہور امام ہوا میں جلدی سے امام کے پاس گیا، اور امام کے پاس جانے کے بعد میں نے دیکھا امام، میں نے سلام کیا امام کو، السلام علیکم یا امام زمانہ، اور میں بیٹھنا چاہتا تھا، امام نے کہا رکو، پہلے جاؤ اور یہ جو سواری تم لے کر آئے ہو اس سواری کو اس کے حقدار تک پہنچا کے آؤ، اس لیے کہ یہ تمہارا حق نہیں ہے۔ میں فوراً گیا اور اس سواری کو اس کے حقدار تک پہنچایا اور واپس آیا، پھر کہا السلام علیکم یا امام۔ امام نے پھر ارشاد فرمایا کہ جاؤ واپس جاؤ، یہ جو لباس تم نے پہنا ہے یہ لباس جائز پیسوں سے حاصل کیا ہوا نہیں ہے، جاؤ وہ لباس لے کر آؤ کہ جو جائز طریقے سے پہنا ہوا ہے۔ اب وہ شخص پھر سے جاتا ہے اور پھر وہ لباس پہن کے آیا جو اس نے حلال کمائی سے خریدا تھا، وہ لباس پہن کر آتا ہے، پھر امام کی خدمت میں آتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ مولا السلام علیکم امام زمانہ۔ امام کہتے ہیں کہ جاؤ واپس جاؤ، جس گھر میں تم رہتے ہو وہ گھر تمہارا نہیں ہے بلکہ تمہارے بھائی کا ہے، تم نے اپنے بھائی کی اولادوں کو ایسے ہی بے سہارا چھوڑ دیا اور اس کے مال پر خود قبضہ کر لیا، جاؤ حق واپس کر کے آؤ۔ اب یہ شخص پھر جاتا ہے اور پھر جانے کے بعد اپنے اہل و عیال کو کسی ایسی جگہ پہ رکھتا ہے کہ جہاں پر مباح ہو زمین، اور پھر امام کی خدمت میں آتا ہے۔ اب یہ شخص بیان کر رہا ہے کہ جب اب کی بار میں امام کے پاس آیا تو امام نے ایسی بات کہی کہ جو میں کر نہ سکا۔ عالم دین نے کہا کیا بات کہی؟ کہا امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ لو میری تلوار، اور تلوار لے کر جاؤ اور اپنے بیٹے کو قتل کر دو، اس لیے کہ وہ ہمارے دشمنوں میں سے ہے۔ یہ سننا تھا، مجھے بہت تیز غصہ آیا اور میں نے امام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور جتنا برا بھلا میں نے آپ کو کہا تھا، جو آپ کے لیے میں نے نازیبہ الفاظ بیان کیے تھے وہی الفاظ میں امام کے لیے استعمال کرنے لگا، اور جیسے ہی میں استعمال کر رہا تھا میری آنکھیں کھل گئیں، اور تب مجھے یقین آیا کہ ہاں
کہ یقیناً اگر انسان اپنے کردار کو نہیں سنوارے گا تو یقیناً امام زمانہ جب آئیں گے تو مومنین کو بھی زحمت اٹھانی پڑے گی۔ اور ذات یہ اربعین کا مقدس زیارت جو ہو رہی ہے، اس کی عظمت یہ ہے کہ آپ کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہاں سے جاتے وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اب آپ کوئی ایسا گناہ نہیں کریں گے کہ جس کی وجہ سے آپ کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ شامل ہو۔ اور اب آپ یہاں سے جب جائیں تو آپ کوشش یہ کریں کہ ان تمام اعمال پر عمل کریں کہ جن اعمال پر عمل کرنے کا حکم معصومین نے دیا ہے، اہل بیت نے دیا ہے۔ اب جب اس اعتبار سے عمل کرتے چلے جائیں گے تو یقیناً جب امام ظہور کریں گے تو آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ آپ چشم زدن میں امام کے پاس پہنچیں گے اور جب امام کو سلام کریں گے، السلام علیک یا امام زمانہ، تو یقیناً امام بھی آپ کے سلام کا جواب دیں گے اور آپ فوراً امام کے پاس تشریف فرما ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کے کردار میں کوئی کمی ہوگی، اگر آپ کے نامہ اعمال میں یا آپ کے اندر آپ کے پاس کوئی غصبی چیز ہوگی یا کوئی ایسی چیز ہوگی جس پر آپ کا حق نہیں ہے، تو آپ بھی اسی طرح پریشان ہوتے جائیں گے۔ تو یقیناً آپ یہاں اربعین امام زمانہ میں آئے ہیں، یا پھر جو لوگ نہیں آئے ہیں وہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار ان کو بھی بحق امام حسین، بحق امام زمانہ اس عظیم سفر سے مشرف فرمائے، اس عظیم زیارت سے مشرف فرمائے، وہ بھی آئیں اور اس شرف سے مشرف ہو، کیونکہ یہاں آ کر تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تمام پاکیزہ تمام انسان تمام گناہوں سے پاکیزہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ اس عظیم خون کے سبب یہ مشی ہو رہی ہے کہ جس خون کے بارے میں چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے ایک جملہ کہا تھا ابتدا میں، این الطالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے خون کربلا کا بدلہ لینے والا؟ یہ خون کی عظمت جانتے ہیں آپ؟ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں امام حسین کے خون کی قیمت کا عالم یہ ہے کہ اگر کائنات کے تمام لوگوں کا خون بہہ جاتا اور اس کے بدلے میں امام حسین کا خون بچ جاتا تو سمجھ لو یہ اسراف نہیں ہوتا، بلکہ یہ خون امام حسین کی عظمت ہے۔ اور جب اتنی عظیم عظمت ہو تو یقیناً پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے ظاہر کا یہ جو مقام ہے، اگر پسینے سے ایک قطرہ بھی نکل رہا ہے تو اللہ اس پسینے کے قطرے سے فرشتوں کو خلق کر رہا ہے جو تمام عمر عبادت کرتے رہتے ہیں، اور اس کا شمار اس بندے کے نامہ اعمال میں ہوتا ہے۔ اور آخری بات دیکھیے، اربعین ہو یا عاشورہ کی مشی ہو، یہ تمام مشی ایسی ہیں کہ جس میں امام زمانہ خود شامل ہوتے ہیں، اور آپ ذرا اس عمل کا اندازہ لگائیے کہ جس عبادت میں امام زمانہ شامل ہو جائیں اس عبادت کا حلم کیا ہوگا۔ اور یہ اربعین امام حسین ہے، اور یقیناً اس اربعین پر جو نہیں آئے ہیں، میں پھر سے کہتا ہوں کہ پروردگار ان زائرین کے قدموں کی خاک کے صدقے میں جو لوگ بھی اربعین کی مشی پر نہیں آئے ہیں وہ جلد سے جلد اربعین کی مشی پر آئیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔